ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عالمی اور دائمی امت بنایا ہے اور عالمی ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آزمائش میں رہنے والی زندگی کی سنت پر عمل پیرا بنا ہے. جتنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، ان کا دائرہ محدود ہے. ایک قوم کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک علاقے کے لیے وہ آئے ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو سدھارنے اور ان کی ہدایت کے لیے آیا. تو صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، انہوں نے کوئی اتنے سارے ہیں لیکن ایک قوم کے لیے آئے ہیں. اس سے قوم سرکشی کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے، یا تو مان لیتی ہے یا درمیان میں رہتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یا قتل کر دیتی ہے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو یا تو نبی کو ہی راستے سے ہٹا لیتی ہے، یا بات مان لیتی ہے، یا درمیانی رہ جاتی ہے. نبی کی زندگی کا ایک حصہ گزرتا ہے آزمائشوں میں، اور اس کے بعد یا تو قوم پر عذاب آ گیا، جو بچے ان کی ہدایت کا سبب بن کر، اور نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا، جو بچے تھے ان کو ہدایت دے کر حضرت نوح علیہ السلام چلے گئے. لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی یہی ہوا، عذاب آیا، جو بچے تھے وہ لے گئے. جتنے بھی انبیاء تھے جب ان کی یہاں سرکشی پائی گئی تو قوموں پر عذاب آیا. بنی اسرائیل سے پہلے تو یہی ہوتا رہا. سب سے پہلے اجتماعی عذاب سے بچ جانے والی قوم یہی بنی اسرائیل کی تھی، جن کے باب میں اب یہ ہوا کہ اب ان پر اکٹھا عذاب تو نہیں آئے گا، وہ آیا بھی نہیں اس کے بعد. لیکن یا تو وہ نبیوں کو شہید کر دیتے تھے یا خود اطاعت قبول کر لیتے تھے.
لیکن ایک وقت آتا تھا کہ نبی کی آزمائش کا زمانہ پورا ہو جاتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پورے عالم کے لیے تشریف لائے، قیامت تک کے لیے ہیں اور پورے عالم کے لیے. اب یہ سننے میں تو بہت ٹھیک لگتا ہے کہ ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، جہاں جہاں جتنے آئے تھے سب کی نبوتوں کی تکمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہوگی. ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کوئی ایک آدھ ہی آیا ہو اور اس کے بعد اگر وہاں نور نبوت پہنچا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کے ذریعے سے، ہدایات کے ذریعے سے پہنچا ہے. پورے عالم کے لیے نبی ہیں، سب کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دائرہ ہوتا تو جہاں اقرار کرنے والے تھوڑے سے ہیں وہاں انکار کرنے والے بھی تو تھوڑے سے ہی ہوتے. اب جب دائرہ بڑا ہے پوری دنیا کو گھیر لے گا تو جہاں اقرار کرنے والے زیادہ ہوں گے وہاں انکار کرنے والے بھی تو زیادہ ہوں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو اقرار کرنے والے بھی تو قیامت تک آتے رہیں گے، مومن بھی بنتے رہیں گے. آپ نے کہا صاحب نبوت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن بھی باقی رہے گا، نبوت باقی رہے گی، شریعت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. ماننے والے ہر زمانے میں ایسے سر پھرے باقی رہیں گے جو ہر حال میں شریعت پر عمل کریں گے، جان دے دیں، سب کچھ دے دیں، ایمان نہیں دیں گے، باقی رہیں گے. یہ تو بہت اچھی خبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری خبر یہ بھی ہے کہ انکار کرنے والے بھی تازہ دم ہر زمانے میں باقی رہیں گے اور ان کی جماعت بڑی ہی ہوگی اور وہ تازہ دم ہوں گے، نئے آئیں گے، نیا خون آئے گا. تو جہاں اقرار کرنے والے رہیں گے وہاں انکار کرنے والے بھی رہیں گے اور اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ رہیں گے. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا ہے کہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں اور مکے والے انکار کر رہے ہیں اور شہر چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بدر لڑی جا رہی ہے، احد لڑی جا رہی ہے، خندق میں سارے قبائل اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں آپ ہی کو ختم کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے، اور رومن امپائر تیاری کر رہا ہے تبوک کے وقت میں مدینے پر حملہ کر کے مدینے کو مٹانے کے لیے. یہ سب جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا اور ہوتا ہی رہا، ختم نہیں ہوا. اس لیے آپ کسی نبی کو نہیں دیکھیں گے کہ جاتے جاتے وہ لشکر تیار کر گئے ہیں. یہ شان صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ عین وفات کے وقت میں اسامہ کا لشکر تیار کر کے بھیجا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تو ہماری جاری رہے گی، ہم چلے جائیں گے جنگ جاری رہے گی، ہم چلے جائیں گے ٹکراؤ باقی رہے گا. اس لیے کہ انکار کرنے والے ہی تو پھیلتا جائے گا نا. ایک علاقے پر جا کر ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے. بلغوا عنی ولو آیا. اسی لیے دیکھا ہوگا کہ ترکستان پر جو لشکر جانے والا تھا اس کے لیے فتح کی خبر سنائی، جو ہندوستان آنے والا تھا اس کے لیے فتح کی اور بشارت کی خبریں سنائی، جو دور دور جانے والے تھے ان سب کے لیے یورپ کا دروازہ کھول رہا تھا. وہ جو ترکستان جا رہا تھا خبر سنائی، ان کی بشارت کی، کہاں کی. یہ سب ہو اس لیے رہا ہے کہ آپ عالمی ہیں تو پوری دنیا میں پھیلیں گے، اور پوری دنیا میں جب پھیلو گے تو پوری دنیا آپ سے ٹکراتی ہی رہے گی. ہر علاقہ ہر زمانے میں ٹکراتا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اب زمانہ سکون کا آ گیا. انکار کرنے والا بھی پوری طاقت اور قوت سے
ہر دور میں نئی نسل تیار ہو کر آپ کو مٹانے پر تلی رہے گی، اور آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے ایسے پیغمبر ہیں کہ وصال تک فرصت نہیں ہے، مسلسل جنگیں جاری ہیں، مسلسل دشمنی جاری ہے، ایک نہ ایک کھڑا ہوتا رہتا ہے۔ آخری زمانے میں مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے پارٹنرشپ کر لو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ ڈپلیکیسی شروع ہو گئی اسلام میں۔ بھئی جب باطل یہی تو کرتا ہے، جب وہ مٹا نہیں پاتا تو ڈپلیکیٹ بناتا ہے۔ یہ ڈپلیکیسی بھی شروع ہو گئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات ہی میں، لیکن حضور نے ان سب کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرنے کو کہا۔ اسلام میں ڈپلیکیسی برداشت نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اگر اسلام میں ڈپلیکیسی برداشت کر لی تو پھر پوری دنیا میں ڈپلیکیسی کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ نقلی خدا تو گڑھتے ہی ہیں مشرکین، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک نقلی خدا گڑھ رہا ہے۔ جب خدا نقلی بنا لیا تو دین نقلی بنے گا، شریعت نقلی بنے گی، زندگی نقلی بنے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ نقلی بنے گا، جو کلچر بنے گا وہ نقلی بنے گا، یعنی انسانیت سے ہٹ کر بنے گا۔ وہ تو پھر اوپر سے نیچے تک سب نقلی اور ڈپلیکیٹ بنے گا۔ اس لیے صدیق اکبر نے پہلے دن کہہ دیا تھا ینقص الدین وانا حی، ہمارے جیتے جی۔ یہ اکیلا صدیق اکبر کا اپنا ذاتی بیان نہیں ہے، یہ انہوں نے ہر مومن سے کہہ دیا ہے کہ قیامت تک ہر مسلمان کا بیان یہی رہے گا کہ دین میں ڈپلیکیسی آئے اور ہم دیکھتے رہیں، ناقابل برداشت۔ دین جتنا ہے وہ پورا باقی رہے گا۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ ٹکراؤ جاری رہے گا، اس لیے کہ تم عالمی ہو، ایک دائرے کے نہیں ہو کہ وہ بن گئے۔ اتنی لمبی چوڑی دنیا ہے، جو بن گئے ہیں وہ بگڑتے رہیں گے، جو بگڑے ہیں وہ بنتے رہیں گے، کلر علاقے بدلتے رہیں گے۔ عجیب سا لگتا ہے اس مائک کو لگا کے اگر پانی بھی پینا ہو تو ایسے پینا پڑتا ہے جیسے عورتیں نقاب ہٹا کے پیتی ہیں۔ یہ معرکہ جو ہے یہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، جاری رہے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ مسلمان بننے کا مطلب ہے عالمی دین کا حامل ہو جانا، اور عالمی دین کا مطلب یہ ہے کہ عالم میں کفر سے مقابلہ کرنا، پوری دنیا سے مقابلہ کرنا، ٹکرانا سب سے۔ اب جب سب سے ٹکراؤ گے، پوری دنیا سے ٹکراؤ۔ دیکھا نہیں ہے حضور بیٹھے ہیں کہاں؟ مدینہ منورہ، اور ٹکرانا ہے کس سے؟ رومن امپائر سے، ٹکرانا ہے کس سے؟ ایرانین امپائر سے۔ اب وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ لیکن چونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ اعلان کر دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اعلان کر دو کہ میں سب کا رسول ہوں۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ میں سب کا رسول ہوں، اب صرف پوری دنیا میں میری رسالت چلے گی، تو پوری دنیا مٹانے پر تلے گی، ایک علاقہ نہیں تلے گا۔ اس لیے ایران والے نے بھی آدمی بھیجے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، ایرانی امپائر نے بھی تو بھیجے تھے، اس نے بھیجے تھے۔ جب وہ دو آدمی آئے، کیوں آئے ہو؟ کہ صاحب آپ کو گرفتار کرنے آئے، ہمارے رب نے بلایا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا تمہارے رب تو مر گیا، جاؤ۔ وہ مر گیا، اس کے بیٹے نے اسے مار ڈالا۔
اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ بادشاہ گیا، تو وہاں کوئی گورنمنٹ کی پالیسی تھوڑی ہوتی تھی، بادشاہت میں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جو زبان مبارک سے نکل جائے بس وہی قبول ہے، وہی حکومت ہے، وہی حکم ہے۔ اب جب بادشاہ بدل جائے گا تو سب بدل جائے گا۔ اب جب جس کو گرفتار کرنے کے لیے آئے وہ کہہ رہا ہے تمہارا اس کا تو وہ تو مارا جا چکا ہے، اب وہ باہر نکلے، اب کوئی جتنے بھی تنتر اس زمانے کے ہو سکتے ہیں وہ سب آزمانے کی کوشش کی، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، تو کہ ایک کام کرو چلو دیکھتے ہیں۔ آدھے راستے پہنچے تو پتہ لگا کہ واقعی اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، پوری گورنمنٹ کا پانسا پلٹ چکا، سب بدل چکا۔ انہوں نے بھیجا تھا اسی لیے کہ بھائی یہ ہماری حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا، کیونکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہی مسئلہ رومن امپائر کے ساتھ آیا، رومن امپائر کے ساتھ یہ اور ہو رہا ہے کہ مدینے کے یہود، ادھر عیسائی، وہ سب لگ چکے ہیں کنارے، قبائل کو یہاں والوں کو تو سب نے بھڑکا لیا، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ خندق کے میدان میں چاروں طرف کے قبائل کو بھڑکایا، اکٹھا کیا کہ مٹا دیں گے مسلمان کو، اسلام کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ سب کی دیگیں الٹ گئیں، ہوا چلی اور سب چلے گئے۔ سخت سردی میں جنگ کی تھی، تو کہا یہ سخت سردی میں جنگ کر کے یہ نہیں نمٹے، اب ایک کام کرتے ہیں سخت گرمی میں جنگ کریں گے۔ تو پھر رومن امپائر کو خبر دی کہ صاحب ہمارے بس کے تو ہے نہیں یہ، لیکن یہ سر پھرے جو تیار ہو رہے ہیں یہ تو پوری دنیا ہلا دیں گے، اس لیے کہ ان کے عزائم تو دیکھو، یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے لیے ہیں، تو یہ تو کل آپ کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا چلو تیاری کرو، ایک بڑا لشکر لے کر پوری طاقت لگا دو۔ چلو بھائی پوری طاقت لگا کے آ رہے ہیں ہم، جب تک طاقت اکٹھی کریں ان کو دیکھا یہ سر پھرے، سخت ترین گرمی میں سفر کر کے وہیں پہنچ گئے۔ ارے تم 30,000، وہ لاکھوں میں، ان کی پوری دنیا پر حکومت، تم اتنے سے کیا کر رہے ہو؟ کہاں ہم جا کر وہاں ٹکرائیں گے۔ اب اتنی شدید ترین گرمی میں جب وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا کہ دیکھو یہ انسان تو ہے نہیں، اگر انسان ہوتے تو اتنی گرمی کے سفر میں راستے ہی میں مر گئے ہوتے، اتنی کم مدت میں یہ اتنا لمبا سفر کر کے تبوک پہنچ گئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی الگ مخلوق ہے۔ اب پریشانی یہ ہے کہ یہ آ گئے اپنے گھر، اگر اپن ان سے ٹکرائے تو اگر ان سب کو مار بھی ڈالا تو اپنی کوئی شان بڑھنے والی نہیں ہے۔ تم 30 لاکھ نے اگر ان 30,000 کو مار ڈالا تو کون سی شان بنے گی؟ لیکن اگر انہوں نے تمہیں ہرا دیا تو یاد رکھو تمہاری بند مٹھی ہمیشہ کے لیے کھل جائے گی، اور جو ایک بھرم ہے پوری دنیا میں یہ بھرم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لڑنا نہیں ہے۔ وہ نکلے ہی نہیں باہر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 1 مہینہ رہے، لیکن وہ باہر نہیں نکلے۔ 1 مہینے کے بعد حضور واپس تشریف لے آئے، لیکن وہ جو یہ ڈر رہے تھے کہ لڑیں گے تو بھرم کھل جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھرم کھولنے کی بنیاد رکھ دی۔ حضور کی واپسی کے بعد پوری دنیا کو ایک پیغام چلا گیا کہ وہ ایک عرب کے سرپھرے آئے تھے جن سے یہ بھی ڈرتے ہیں، یہ ہم سب کو ڈراتے ہیں، لیکن وہ جو سرپھرے آتے ہیں وہ اللہ جانے کون ہیں، ان سے یہ بھی ڈرتے ہیں۔ یہی وہ بھرم پھوٹ گیا تھا جس نے پھر مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں علل اعلان مقابلہ کرنے کا راستہ کھول دیا، اور پھر یہ بنیاد ڈل گئی، نبی ان کا انہیں سکھا گیا کہ اب پوری دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ڈرا دے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ناقابل تسخیر ہو۔ اس لیے ایک سبق یاد کر لو
کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے مرعوب نہیں ہونا ہے، اپنے اصولوں پر جینا ہے۔ دوسرا سبق یہ یاد کر لو کہ پوری دنیا تم چونکہ پوری دنیا کے لیے ہو تو ایک طرف پوری دنیا میں تمہارے دین کو مانا جائے گا، اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی، سب جگہ سے من کل فج عمیق لوگ حج کے لیے آئیں گے، سب جگہ صدقات خیرات ہوں گے، ہر شہر، ہر علاقے، ہر ملک میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن جب یہ اعلان کرانے جاؤ گے تو پوری دنیا تمہاری دشمن ہر زمانے میں رہے گی، الگ الگ طاقتیں اٹھیں گی اور وہ تمہیں پورے کو مٹانے کی کوشش کریں گی، یہ چپقلش جاری رہے گی۔ اب اگر تم مومن ہو تو تمہیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا لَتُبْلَوُنَّ، تمہیں آزمایا جائے گا، کس کی طرف سے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور صرف سننا ہی نہیں، اذن کثیرہ بھی آئے گا۔ یاد رکھو اللہ آزمائیں گے تمہیں، دنیا نہیں آزماتی، اللہ آزماتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں۔ اگر دنیا آزما رہی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی دوری سے پڑتا تھا دشمن پر، کوئی بدر میں قریب نہ آتا، کوئی احد میں نہ آتا، کوئی دندان مبارک شہید کرنے کی جرت نہ کرتا، کوئی چہرہ انور کو زخمی نہ کر پاتا، کوئی خود کی کڑیوں پر پتھر نہ مار پاتا، کوئی زخمی نہ کر پاتا۔ لیکن اللہ آزماتے ہیں تو وہ دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب آزمائش ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تا حیات آزمایا گیا، آزمائشوں میں ڈالا گیا، تو تم یہ چاہو کہ تمہیں سکون کی زندگی ملے، این خیال است و محال است و جنوں دیوانگی ہے، تمہیں زندگی وہ ملے گی جس میں اذن کثیرہ ملے گا، بہت زیادہ تکلیف ملے گی۔ اگر قبول ہے تو مومن رہو، اگر قبول نہیں ہے، تمہیں دکان پیاری ہے، مکان پیارا ہے، فیکٹری پیاری ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، بیوی بچے پیارے ہیں، کپڑے پیارے ہیں، گاڑیاں گھوڑے پیارے ہیں، نوکر چاکر پیارے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو، اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلہ آئے گا، تمہارے مکان تم سے چھین لیے جائیں گے، تمہاری بستیاں اجاڑ دی جائیں گی، تمہاری اولادیں قتل کر دی جائیں گی، تمہارے گھر سے بے گھر کر دیے جاؤ گے، تمہیں وطن سے بے وطن کر دیا جائے گا، تمہارے کاروبار لوٹ لیے جائیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ تربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تم دائرے سے باہر نکل گئے، تمہیں اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے، تم اللہ کے لیے بنے ہو۔ ان الدنیا خلقت لکم انکم خلقتم للآخرہ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے تمہیں ملتی رہیں گی، لیکن تم ان کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے ہو۔ جب بھی وقت آئے گا یہ چیزیں چھینی جائیں گی، آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آزمائش آئی ہے، دیکھو یاد رکھو، جس نبی پر جو حالات ہوتے ہیں وہ حالات اس کی امت پر آتے ہیں، جیسے جیسے حالات نبی پر آئے ہیں ویسے ویسے حالات امتیوں پر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ قیامت تک جتنے حالات آنے والے ہیں اس امت پر، وہ سارے حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکے ہیں۔ یہ اس کا عکس ہے جو دنیا میں آپ کو سہنا ہے۔ آپ کو دنیا میں بلال نظر آئیں گے،
قید میں پڑے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، خباب نظر آئیں گے، خبیب نظر آئیں گے، سمیہ چیری جاتی ہوئی آپ کو دنیا میں نظر آئے گی، آپ کو قید و بند جھیلتے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو جنگ لڑتے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو تہمتیں لگتے لوگ نظر آئیں گے، آپ کو بھوکے رہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، پیٹ پر پتھر باندھے لوگ نظر آئیں گے۔ یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ آپ کو بائیکاٹ کیے ہوئے لوگ، بھوکے پیاسے جن کو ایک قطرہ پانی نہ پہنچے اور ایک دانہ نہ پہنچے، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ یہ سب حضور کے زمانے میں جو ہوا ہے، آپ چونکہ امتی ہیں اس نبی کے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے قربانی دے دی اب قیامت تک ہم سکھ کی زندگی گزاریں گے۔ یہ عیسائیوں کا فلسفہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن کر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قربانی دے گئے، اب ہم بری۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا تھا کہ جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے۔ مدینہ منورہ میں انصار کو کھڑا کر کے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ مکے پر مدینے پر حملہ ہو رہا ہے، یہ آ رہے ہیں بدر والے، اب کیا کرنا ہے؟ کہہ دیا تھا پوری امت کی طرف سے، قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ حضور اگر آپ ہمیں سمندر میں پھنک جانے کا، گر جانے کا، کود جانے کا مشورہ دیں گے، حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے، اگر برک عماد تک جانے کا کہیں گے تو ہم جائیں گے، آپ کا جو حکم ہوگا، جیسے حالات ہوں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ پوری امت کی طرف سے ایک بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہے۔ اب امت اس پر قیامت تک چلتی رہے، چلتی رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس پر دردناک حالات رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر ایسا ہی ہوتا کہ حضور کی قربانی کے بعد پھر امن چین آنے والا ہوتا تو سب سے پہلے تو خاندان رسالت میں آتا نا، سب سے پہلے بری وہ لوگ ہوتے، ان کے صدقے میں ہم ہوتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا گئے۔ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور سنا گئے، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور وعترتی اور میرا خاندان۔ جو کچھ میرے خاندان پہ گزرے گی وہ پوری امت پہ گزرے گی، جو قربانی میرا خاندان دے گا وہ قربانی پوری امت دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین نے دے دی تو اب ہم سب بری ہو گئے، نہیں، یہ اتباع ہے، حضور کی کرنی ہے، کتاب اللہ کی کرنی ہے، خاندان نبوت کی کرنی ہے۔ خاندان نبوت کی اتباع کیا ہے؟ اپنی قربانی، خاندان بھر کی قربانی، جان کی قربانی، وطن کی قربانی، قربانی ہے۔ یہ سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے گئے تھے۔ اب اس دنیا میں رہنا ہے اور مومن بن کر جینا ہے تو دشمنی کے درمیان رہنا ہے۔ ایک طرف یہ بھی ہے آپ کے نبی کا معجزہ کہ پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، کہاں کہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں، اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ ہر جگہ دشمنی بھی موجود ہے۔ جب حق پہنچے گا تو باطل بیدار ہوگا، تو ہر جگہ کی دشمنی کا سامنا بھی آپ کو رہے گا، برداشت کرنا ہوگا، سر جھکا کر برداشت کرنا ہوگا، مقابلہ بھی کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مومن بھی رکھنا ہوگا۔ ہاں، دوسری قوموں میں اور آپ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ آخری دو باتیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ دنیا کے پاس، دوسری قوموں کے پاس صرف دنیاوی مال و منال ہے، وہ اگر اسے کھو دیں تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو، منال کو، گھر بار کو، کاروبار کو کھونا نہیں چاہتے۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دو چیزیں ملی ہیں،
ایک طرف آپ کو دنیا ملی ہے، کون کہتا ہے نہیں ملی؟ سب کو ملی ہے۔ ایک طرف آپ کو دنیا ملی ہے، دوسری طرف آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شریعت ملی ہے جو اللہ کی منظور ہے، اللہ کی محبوب ہے، اللہ کی پسندیدہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے ہے، آپ کو نجات دلانے کے لیے ہے۔ اس کے لیے اللہ کے محبوب نے قربانی دے دی ہے، بڑی سے بڑی خاندان نبوت نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے دی ہیں۔ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کو اگر کھو دیا جائے تو دوسری باقی رہتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر مر گئے تو شہید اور جی گئے تو غازی ہیں آپ۔ اگر دنیا چھن جاتی ہے تب بھی آخرت آپ کے پاس ہے، دنیا چھن جاتی ہے تب بھی دین آپ کے پاس ہے، اللہ کی ہدایت آپ کے پاس ہے، اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، اللہ کا نام آپ کے پاس ہے، اللہ کا دین و شریعت آپ کے پاس ہے، اللہ کا نبی آپ کے پاس ہے۔ یہ دولت آپ کے پاس موجود ہے، دنیا کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو ان کا اگر کھو جائے دنیا کے اسباب تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ کا اگر سب کچھ لٹ جائے تب بھی ایمان باقی ہے، اور ایمان باقی ہے تو دل جمعی باقی ہے، سکون باقی ہے، آپ کو اطمینان باقی ہے، آپ کی آخرت باقی ہے۔ بھوکے رہ کر بھی آپ جس سکون سے جی لیتے ہیں دنیا کم کھا کر بھی نہیں جی سکتی۔ قید و بند کی تکلیفیں جھیل کر بھی آپ جس سکون سے جی لیتے ہیں دنیا کم آزادی میں بھی اس طرح نہیں جی پائے گی، ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ آپ نہیں جاتے اس لیے کہ آپ کا اللہ آپ کے دل میں ہے، آپ کا دین آپ کے پاس، اللہ کا ذکر جو اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، اخروی نجات کا ذریعہ، جو اصل دولت ہے وہ آپ کے پاس ہے، جس کو دنیا چھین نہیں سکتی۔ ڈرا تو سکتی ہے لیکن چھین نہیں سکتی۔ تو یہ جب دو دو چیزیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کی اس اعلیٰ چیز کو دیکھ کر لوگ اس دو طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اعلیٰ کو ڈرا ڈرا کر چھیننا چاہتے ہیں، بہلا کر، پھسلا کر، ڈرا کر، دھمکا کر۔ جب وہ نہیں چھین پاتے ہیں تو پھر ظلم کرنے کے لیے جو دوسری چیز ہے اسے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سودا سستا ہے اگر دوسری جا کر پہلی رہ جائے۔ اور عجیب لوگ ہیں کہ چھیننا ہے انہیں ایمان، لیکن چھینتے ہیں مال، اس لیے کہ دسترس ان کی دل پر نہیں ہے، صرف جسم پر ہے۔ تو وہ مال چھین پاتے ہیں، ایمان نہیں چھین پاتے۔ آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو سبق یہ دیا گیا ہے کہ چاہے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جائے، ایمان مت دینا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، دوسروں کی نقل مت کرنا۔ آپ کا نبی، آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا، اس لیے کسی کی نقل مت کرنا، کسی کی نقل مت کرنا۔ اور یہ اسباب چھن جائیں تو پکڑ پکڑ کے مت رکھنا۔ اب اس کے آگے کی دنیا میں دو جنگیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارا الہ کون ہے اور دوسری یہ کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہم عبادت کس کی کریں اور یہ ہمیں کھلاتا پلاتا پالتا پوستا کون ہے۔ یہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ہے ہمارا اندر کا ایمان جسے لوگ نہیں چھین سکتے، ایک ہے باہر کا سرمایہ جسے چھین لیتے ہیں۔ ہم سے پہلے ہی آیت قرآنی میں یہ کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ہم جس کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں اسی کو عالمین کا رب مانتے ہیں۔ یعنی ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ بھی، جو مال کھا رہے ہیں وہ بھی، جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ بھی، جو مکان ہے وہ بھی، جو زمین ہے وہ بھی، جو آسمان ہے وہ بھی، جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور رب اور الہ ایک ہے۔ اس لیے اگر اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ چھیننے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ پوری دنیا مل کر ایک ماحول یہ بناتی ہے
کہ رب ہم ہیں، الہ اور معبود تم کسی کو بھی مان لو، لیکن رب ہم ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارا رب بھی اللہ ہے، ربی و ربک اللہ. حضرت موسیٰ نے فرعون سے بھی یہی کہا تھا کہ میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرا اور آپ کا دونوں کا رب اللہ ہے. ہر جگہ نبیوں نے یہی بات کہی ہے کہ جس طرح اللہ معبود ہے اسی طرح اللہ رب ہے. رب کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی دیتا ہے جو کچھ بھی دیتا ہے. تو دنیا پوری طاقت لگا دیتی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے سب چھین لو، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ رب ہم ہیں. جب آپ کے منہ کے نوالے چھین لیے جائیں، آپ کے منہ سے پانی کا گھونٹ چھین لیا جائے، آپ کو تھوک نگلنے تک کی طاقت نہ دی جائے، آپ کا لباس نوچ لیا جائے، آپ کا گھر ختم کر دیا جائے، آپ کو بھوکا پیاسا سڑک پہ کھڑا کر دیا جائے، اب تو مانو گے کہ رب وہ ہے جس نے یہ سب توڑ پھوڑ دیا؟ ابھی بھی نہیں مانو گے. لیکن عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کہہ دیا تھا یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اگر مٹایا ہے تو رب نے مٹایا ہے. میں نے شروع میں کہا آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، بندہ ذریعہ بنتا ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. ورنہ یوسف علیہ السلام پر جو ظلم ان کے بھائیوں نے کیا تھا، آگ میں جل جاتے، ہمیشہ کی جہنم میں جاتے. لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، پیغمبر بنایا جانا تھا، اس لیے معاف ہو گیا. سب معاف ہو گئے. اتنا جرم، اتنے بڑے بڑے جرائم کر کے آئے، معافی مانگ لی، کہ جاؤ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارے بھائی اتنے بڑے مجرم کو معاف کر دیا. کہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہی پیش نظر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی سبق یاد کرایا ہے امت کو، اس لیے گالیاں کھا کر دعائیں دی ہیں، پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں، کہ یہ آزمائش جو ہے حقیقت میں اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ رب ہم ہیں، وہ اگر تم نے ہمیں رب نہیں مانا تو ہم تمہارے پیسے چھین لیں گے، رب نہیں مانا تو لقمے چھین لیں گے، رب نہیں مانا تو سانسیں چھین لیں گے، رب نہیں مانا تو علم چھین لیں گے. ہمیں رب مانو، ہمیں رب مانو. مومن یہاں آ کر اگر اس کے ایمان میں کمزوری ہے تو ہچکولا کھا جاتا ہے. اور قیامت کے قریب یہی بات دجال آ کر کہے گا. ابھی جو ماحول بننے لگا ہے آگے کے آنے والے دجال کے لیے، دجال بھی یہی کہے گا مجھے رب مانو. اگر مانو گے تو میں تم پر عنایات کروں گا، اگر نہیں مانو گے تو سب بھسم کر دوں گا. یہی موقع ہے کہ مومن اس بات کا اعلان کرے کہ اگر چھین لیا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور دے دیا ہے تو رب وہی ہے. ہم کسی غیر کو رب نہیں مانتے. ہمارا آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہر نماز کی ہر رکعت کی پہلی سطر میں الحمدللہ رب العالمین کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی رکعت نہیں ہو سکتی اس کے بغیر. بار بار سورت پڑھوائی جا رہی ہے اور بار بار رب العالمین کی گواہی دلوائی جا رہی ہے، اس کی تعریف کرائی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے رب کھڑے ہونے والے ہیں جو آپ کو ڈرائیں گے، لیکن ہم نے رب اس کو مانا ہے. آج تک دیتا آیا ہے تب بھی وہی رب ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیرے ہی ہاتھ میں ہے، عزت بھی تو دیتا ہے، ذلت بھی تو دیتا ہے، حکومت بھی تو دیتا ہے، اور چھین بھی تو ہی لیتا ہے. ہمیں تو قرآن نے سبق دیا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے.
ایسے ہی کسی کو گھر بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، اور کسی کو مال دیتا ہے حکومت نہیں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں نہیں دیتا ہے، بھوکا پیاسا سڑک پہ رکھتا ہے۔ شان اس کی ہے، دینے والا رب صرف وہ ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کوئی رب کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈرانے آ جائے، چھیننے آ جائے، تو چھیننے کی وجہ سے اس کو رب تسلیم مت کر لینا۔ آزمائش ہے، آئی ہے، چلی جائے گی۔ اس امت پر ہزاروں آزمائشیں آئی ہیں، سب گزر گئیں، لیکن امت جس کو اپنا معبود مانتی ہے، اسی کو اپنا رب مانتی آئی ہے، یہ رہی ہے، رہے گی۔ یہ سبق ہے اس امت کا کے لیے، اسلام کا، ایمان کا، قرآن کا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس سبق کو مضبوطی سے یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملازمت چھوڑ سکتے ہیں، علم چھوڑ سکتے ہیں، تعلیم چھوڑ سکتے ہیں، محلے بستی چھوڑ سکتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ سکتے ہیں، سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رب کسی کو نہیں مانیں گے۔ رب ہمارا صرف اللہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔